کیونکہ مسلمانوں کو بزرگوں پہ، دینی علماء پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور کسی نے کسی عالم پر، جس کو جس عالم کی فقہ اور روایات مل رہی تھی اس پر عمل کرتے تھے کہ سخت۔ اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی پورا نقصان نہیں ہوا حنفیوں کا، دلائل میں قوی ہے اور بہت میدان میں آ گئے، تو پھر کہا گیا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے، فیوزات اور کرامات اور برکات کے قائل نہیں ہے، جب یہ خود مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا کون سا ثواب ہے؟ تو بدعتی فرقہ وجود میں آیا۔ اخبار میں آتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اتنی کتابیں لکھی، اس تمام فہرست میں دیکھے کوئی ایک کتاب انگریز کے خلاف ہے۔ انگریز نے یہاں آ کے احسان کیا تھا، اسلامی آئین کو تس نس کیا، مسلمان شہزادوں کی آنکھیں نکلوائی، ان کو تختہ دار پہ چڑھایا، اور ایک دن میں دہلی کے اندر 40,000 صرف علماء قتل کیے گئے، 40,000۔ انگریز نے ایک قانون پاس کیا 1857 کے بعد کہ جس کا اونچا پاجامہ ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو ان کو قتل کرے۔ 3 دن کے بعد انگریز کو رپورٹ مل گئی کہ 40 لاکھ مسلمان ختم ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں ہے، تو فوراً انگریز کو قانون اٹھانا پڑا، قتل عام ہو گیا پورے ہندوستان۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فاشی اور اس قدر مفسد اور مجرم کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ الکوکبۃ الشہابیہ فی رد ابی الوہابیہ، حسام الحرمین اور فلانا فلانا، بھئی کوئی ایک کتاب دکھاؤ مرزا کے خلاف لکھی ہوئی، کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہاد کے موضوع پر، کوئی ایک کتاب دکھاؤ انگریز کے خلاف، یہ غزو یہ میدان، کوئی دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ یہ 2 فرقے موحدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے، تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ، اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں، ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا، ایک فرقہ یہ، اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دینی محمدی ختم ہو چکا ہے، اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں۔ سوال یہ کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان، انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا، جو اپنے آپ کو نبی کی، ان کے اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین نظیم آبادی کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے، شک شبہ پیدا کیا، شک شبہ، اور ماحول مختل ہو چکا تھا، انگریز مسلط ہو گیا تھا، دہلی کی حکومت تحت و تاراج ہو گئی تھی، اسلام کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی تھی، مسلمان ہر طرح کی ابتری اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ 3 فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا، قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ بالکل یہ 3 رکاوٹ ہے، چوتھی کوئی رکاوٹ نہیں، یہ 3 رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ 1000 بار ان سے مل بیٹھے، ان سے کام لیں، جب وقت آئے گا تو جیسے بچو آپ کو ڈستا ہے اسی طرح ڈسے گا آپ کو۔ اور ان تینوں فرقوں کا وجود در حقیقت انگریز کا مرہون منت ہے، انگریز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس نے احناف سے حکومت لی تھی، تو جو حکومت کسی سے لی جاتی ہے پھر جس سے حکومت لے کے ان سے دشمنی طویل کرتے ہیں۔ آج بھی انگریز افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف کیوں متفق ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہی ہم سے حکومتیں چھیننے والے ہیں اور یہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے والے ہیں، جو دشمنی اس وقت تھی وہ آج بھی برقرار ہے، اور یہود و نصارہ سے مسلمانوں کا کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ناممکن ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہود و نصارہ کو برداشت کر لیا جائے۔ ایسی صورت میں معاذ اللہ قرآن کریم کا اور سورۃ فاتحہ کا انکار کرنا پڑے۔
ہمارے قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہود و نصارہ کو اے مسلمانوں اپنے مت سمجھو، یہ بڑے خطرناک، بڑے دشمن ہے دو آتے۔ لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس فاتحہ کے پڑھنے والے اور اپنے خیال سے اس پر ایمان رکھنے والا احمد رضا نے کتاب لکھی ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، انگریز کی حکومت خدا کی رحمت ہے اور یہ ملک دار الاسلام ہے۔ بھائی دار الاسلام کیسے؟ دار الاسلام اس کو کہتے ہیں جس میں اسلامی آئین کو غلبہ حاصل ہو، وہاں انگریزی قانون مسلط ہو گیا، لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، عدلیہ اور انتظامیہ اور عسکریہ سب کے سب انگریز کے ہیں۔ اور خان صاحب بریلوی کتاب لکھتے ہیں کہ اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام۔ لطیفہ سن لو، پاکستان میں تمام کتابیں احمد رضا کی چھپ گئی، یہ کتاب آج تک نہیں چھپی، میں نے بھی ہندوستان سے منگوائی، کیونکہ یہ تو شرم کا برتن ہے، یہ چھاپیں گے تو ایک قیامت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہمیں چھاپنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ اسماعیل اور ان کے مجاہدین کو، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا اشرف علی اور ان کے ماننے والوں کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن انگریز کو کافر نہیں کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اور کفار کی مذمت کریں، ان کو رہنے دیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اور باتیں چھوڑے، فاتحہ سمجھے پہلے، آپ اور باتیں رہنے دیں، پہلے سورۃ فاتحہ ذرا سمجھ لیں۔ ایک سورۃ فاتحہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پورا متمع حیات اسلام کا سمجھ لیں گے، مقاصد عالیہ سے آپ واقف ہو جائیں۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لب و لہجہ نرم ہو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہود کا نام نہیں لیا، ان کا نام مغضوبین رکھا، اور نصارہ کا نام نہیں لیا، ان کا نام ضالین رکھا۔ سمجھ گئے آپ اس کو؟ کیونکہ یہود کی نسبت حقیقت میں یہودا کی طرف، اور یہودا حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا ہے، تو اس غریب کو کیوں متہم کرنا؟ اور نصارہ کی نسبت انصار عیسیٰ کی طرف ہے، من انصاری اللہ، یا اس بستی کی طرف ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ناصرہ۔ تو وہ دونوں نام ہٹائے، جیسے آپ کہتے ہیں مبتدئین، منکرین فقہ، کیوں؟ اہل الحدیث کہہ کر اندیشہ ہے کہ ائمۃ الحدیث کی روح کو صدمہ نہ پہنچے۔ ہم نے پہلے تدریب جلد ثانی کے حوالے سے طے کیا کہ اہل الحدیث ہم ائمۃ الحدیث۔ یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، صفن صفا لا تری فیہ عوجا ولا امتا، آپ سے کہے گا میں اہل حدیث ہوں۔ آپ اہل حدیث نہیں ہیں جو بخاری، ترمذی، مسلم سبقن پڑھ رہا ہے۔ ان سے پوچھو تم نے کون سی حدیث پڑھی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ۔ پوچھو یہ کس سے روایت ہے؟ پتہ نہیں۔ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ معلوم نہیں، بس بخاری شریف میں، بخاری شریف میں۔ اور جب آپ کہیں گے بخاری، تو بخاری کی جگہ پاکستانی لا کے دیں گے آپ۔ اردو والی تو پاکستانی ہے نا، وہ تو بخاری نہیں ہے۔ امام بخاری تو اردو نہیں بولتے۔ ایک غیر مقلد بخاری لے آیا، میں نے کہا یہ بخاری نہیں ہے، اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پاکستانی ہے۔ بخاری میں دکھاتا ہوں